السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دن اور موقع دیا صحت اور ایمان کی حالت میں کہ ہم مل کے بیٹھ سکیں اس کے دین کو سمجھنے کے لیے۔ الحمدللہ۔ جو ہمارا باب الصلاۃ چل رہا ہے اس میں مختلف چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں نماز کے بارے میں، اور پچھلی دفعہ ہم نے سترہ کے بارے میں پڑھا تھا، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ شیخ صاحب سے اگر مجھے کچھ پتہ چلا کچھ، کیونکہ اب جو میں آپ پڑھا رہی ہوں اب میں خود ہی ادھر سے پڑھ کے پڑھا رہی ہوں، شیخ صاحب سے ابھی ہم نے یہ نہیں پڑھی، تو میں نے کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ایکسٹرا بات پتہ چلی تو انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گی، لیکن ہماری کلاس نہیں ہو پائی۔ شیخ صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بلکہ آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تو پچھلے ویک میں ہماری کلاس نہیں ہو سکی ان کے ساتھ، تو انشاءاللہ جب بھی جو بھی مجھے انفارمیشن ان سے ملتی رہے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ تو فی الحال جو کتاب میں ہے اور جو ہم وہاں سے دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں ہم وہی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آج ہمارا باب ہے باب الحث علی الخشوع فی الصلاۃ۔ حث کا مطلب ہوتا ہے ترغیب دلانا، ابھارنا کسی چیز پہ، تو باب الحث ابھارنے کا باب، علی الخشوع خشوع پر، فی الصلاۃ نماز میں خشوع و خضوع پر ابھارنے کا باب یعنی اس کے لیے ابھارنا، ایکسائٹ کرنا۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع بہت ضروری ہے، کتنا ضروری ہے، کس کس طرح سے وہ آ سکتا ہے، تو وہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس باب میں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ نہا کا مطلب ہے منع فرمایا، فعل ماضی، منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، این کہ یصلی، کہ نماز پڑھے۔ اب دیکھیں یصلی، عربک والے اسٹوڈنٹ، گرامر والے اسٹوڈنٹ، آج ہی ہم فعل ناقص وغیرہ پہ بات کر رہے تھے نا، کہ حالت نصب میں فتحہ اس کا ظاہر ہو جاتا ہے، ان کی وجہ سے حالت نصب میں آئے گا تو یصلی، چاہے ورب ہو یا ناؤن ہو اس کا فتحہ ظاہر ہو جاتا ہے یا پر، ٹھیک ہے نا۔ ان یصلی، کہ وہ نماز پڑھے، رجلو، الرجلو کوئی آدمی، مختصراً مختصراً اختصار کے ساتھ، یعنی اس میں دیکھیں اس میں فاعل ہے مختصراً، اس میں فاعل ہے اختصار سے، اور اس کی تفسیر خود مصنف نے بیان کی ہے، جس طرح سے انہوں نے ٹرانسلیشن میں لکھا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے خود ہی اس کو تفسیر کر کے اس کی ٹرانسلیشن لکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھولوں پر، یعنی پہلوؤں پر، سائڈوں پر، اپنے دونوں سائڈوں پہ، جیسے جو ہڈی ہے سائڈوں پہ دونوں طرف، اس پر پہلوؤں پر اپنا ہاتھ رکھنا، ٹھیک ہے۔ اور خاصرہ انسان کے جسم کے حصے کو کہتے ہیں جو سرین کے اوپر پسلیوں کے نیچے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میرا خیال ہے سمجھ آ رہی ہوگی آپ کو کہ پسلیوں کے نیچے ایسے وہ ایک بون سی ہوتی ہے نا دونوں طرف، ٹھیک ہے، جو مطلب ہپ بون کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ، تو وہاں پر ہاتھ رکھنا، وہاں پر ہاتھ رکھنا، کہ آدمی وہاں پر ہاتھ رکھے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ وہ نماز پڑھے اس طرح کے وہاں پر ہاتھ رکھے، یعنی پہلوؤں پر، اپنے کولوں پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ متفقن علیہ حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ واللفظ لمسلم، اور متفقن علیہ کا مطلب ہے امام بخاری امام مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے، لیکن جو الفاظ ہیں وہ امام مسلم رحمہ اللہ کے ہیں۔
वमाअनाहु अन यजअल यदहु अला खासिरतिही, खासिरा भी हमने देख लिया कि वो उस हड्डी को कहते हैं, और उसके मानी भी खुद ही इमाम मुस्लिम ने बयान कर दिए हैं कि मतलब यह है कि हाथ वहाँ रखे, मुख्तसिरन का मतलब है कि खासिरा पर हाथ रखे, ठीक है। वफ़िल बुखारी, और बुखारी में इस तरह से है रिवायत, अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ये अबू हुरैरा से रिवायत है, मुस्लिम में इमाम मुस्लिम ने उनसे रिवायत किया है, और इमाम बुखारी ने आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत किया है, अन्ना ज़ालिका फ़िअलुल यहूदी। तो हज़रत आयशा ने ये भी कहा, ऊपर वाली जो बात है वो करके फिर हज़रत आयशा ने ये भी कहा कि अन्ना ज़ालिका फ़िअलुल यहूदी, कि ये यहूदियों का फ़िल है, यहूदियों का काम है, यानी वो इस तरह से नमाज़ पढ़ते हैं या वो इस तरह से अपनी इबादत करते हैं। तो आप ज़रा सोचें, ज़रा इमेजिन करके देखें जो पोस्चर बनता है इसका, यानी साइडों पे हाथ रखना, है ना? जैसे मतलब कोई पता नहीं अकड़ के खड़ा हो या कोई पता नहीं लड़ने के मूड में, उस तरह वाली जो पोज़ीशन बनती है। तो यकीनन उस तरह नमाज़ में जो है वो आप देखें ना, अब हमें तो बड़ा ऑकवर्ड लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे कोई रख सकता है, ठीक है? अगर मैं खुद भी सोचूँ, लेकिन उस वक़्त चूँकि मतलब ज़ाहिर है एस्टेब्लिश हो रही थी नमाज़, अभी लोग सीख रहे थे, तो नमाज में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह के पोस्चर है, तो मतलब हो सकता है कि किसी ने कभी इस तरह किया हो, तो तभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि इस तरह नहीं खड़े होना नमाज में, ठीक है ना? तो नमाज तो खुशू व खुज़ू का इनकिसारी है, अल्लाह ताला के सामने हम हाज़िरी देते हैं, और अल्लाह ताला यानी उसका एहसान यानी ये है कि इंसान इस तरह नमाज पढ़े कि गोया अल्लाह को देख रहा है। और अगर ये इमेजिन नहीं कर सकता है, क्योंकि हम तो इमेजिन नहीं कर सकते कि अल्लाह अल्लाह ताला की तो ना कोई तशबीह है, ना मिसाल है, ना हम उसको इमेजिन कर सकते हैं। तो फिर ये तो एटलीस्ट हम इमेजिन कर सकते हैं ना कि अल्लाह हमें देख रहा है। और फिर जब कोई इतनी बड़ी ज़ात देख रही है, तो किस तरह से हम अदब से खड़े होंगे। यानी हम अंदाज़ा करें कि कोई बड़ा हमें देख रहा हो, इवन यानी कोई स्टूडेंट है, कोई प्रिंसिपल पास से गुज़र रहा है, वो देख रहा हो, या कोई जितना बड़ा ओहदा होगा, उसके सामने इंसान उतने ही अदब और शराफ़त से और तमीज़ से खड़ा होगा, है ना? मतलब पूरे वो प्रोटोकॉल के साथ और पूरा दिखाता हुआ कि उसके जो है ना वो मतलब पूरे बॉडी से इज़्ज़त और रिस्पेक्ट झलक रही होती है, ठीक है ना? तो जब हम वही बादशाहों के बादशाह के सामने हम हाज़िरी दे रहे हैं, तो फिर हमें किस तरह से खड़े होना है, और कितनी हमारी वो इनकिसारी होनी चाहिए हमारे हर हर जिस्म के हिस्से में, ठीक है? हमारी आँखों में, हमारे बाजुओं में किस तरह से हाथ हमें बाँधने हैं। तो ये जो है इनकिसारी और आजिज़ी अल्लाह ताला को पसंद है, और स्पेशली नमाज़ में, ठीक है ना? और जो हमें देखना है वो अभी आगे इंशाल्लाह उसके बारे में भी हदीस आएँगी, तो हमें जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बाँधने का बताया, उस तरह हम बाँधेंगे नाफ से ऊपर और सीने में, मतलब ये यानी कहीं पे भी इस एरिया में आप हाथ बाँध सकते हैं, और जो है वो सर जो है वो बिल्कुल ऐसे तना हुआ ना हो, बल्कि हल्का-सा झुका हुआ हो, अ, हल्का-सा झुका हुआ, झुकी हुई नज़रों के साथ इस तरह से खड़े होना है। वअन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा क़ुद्दिमल अशाउ, जब आशा किसको कहते हैं? रात के खाने को, ठीक है? जब कुद्दिमा, जब लाया जाए, पेश किया जाए, अशाउ रात का खाना, फब्दउ बिही, तो उसके साथ शुरू करो, क़ब्ला पहले, अन तुसल्लुल मग़रिबा, कि तुम मग़रिब की नमाज़ पढ़ो, ठीक है? मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि अगर खाना पेश कर दिया जाए शाम का, तो मग़रिब की नमाज़ पढ़ने से पहले उसके साथ शुरू करो, यानी उसको खा लो पहले, पहले खाना खा लो। और सुभान अल्लाह, इस्लाम कैसा देखिए दीन फितरत है। अगर आपको भूख भी लगी हुई है और खाना रेडी है, आपको सर्व भी कर दिया गया, आपके सामने है, रेडी है, और आपको भूख भी लगी हुई है, तो आपका यानी अगर आप नमाज के लिए खड़े भी हो जाएँगे ना, तो आपका ध्यान पूरा खाने में ही रहेगा, है ना? फितरत है ना इंसान की। तो देखें फितरी तकाज़ों का ख़्याल करते हुए सारे अहकामात हैं, कितना प्यारा दीन है हमारा। इंसान वो पूरे खुशू और खुज़ू से ध्यान से नमाज़ नहीं पढ़ सकता। तो उस नमाज़ का क्या फ़ायदा कि ध्यान जो है वो अल्लाह की याद की तरफ ना हो, और ध्यान जो है वो दुनियावी चीज़ों की तरफ हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले खाना खा लो, ठीक है? मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है।
اگر کھانا تیار نہیں ہے تو پھر بھی یقیناً آپ جو ہے وہ جماعت ہی کو پکڑیں گے، نماز کو پکڑیں گے، اور اگر بھوک نہیں لگی ہوئی، کھانا بے شک تیار ہے، پھر بھی آپ نماز ہی کو پہلے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر دونوں چیزیں ہیں، بھوک بھی لگ رہی ہے اور دیکھیں بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور کھانا بھی تیار ہے، تو پھر پہلے کھانا کھا لیں، تاکہ پرپز یہی ہے ہمارا چیپٹر کون سا ہے، نماز میں خشوع و خضوع پر ابھارنا، اس کی ترغیب دلانا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی فارغ ہو کے کھانے سے پھر آپ آرام سے نماز پڑھیں، تاکہ نماز میں آپ کا دل لگے، دھیان توجہ نماز میں ہی رہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا قام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کھڑا ہو، احدکم تم میں سے کوئی ایک، فی الصلاۃ نماز میں، فلا یمسحی، فلا یمسح الحصا، تو وہ کنکریوں کو نہ چھوئے، یعنی کنکریوں سنگریزوں کو اپنے ہاتھ سے نہ ہٹائے، فإن الرحمة، پس بے شک رحمت، تواجہہ، یعنی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اب اس کو بھی رواہ الخمسہ باسناد صحیح، پانچوں اماموں نے اس کو صحیح روایت کے ساتھ صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، وزاد احمد، اور امام احمد نے اس پہ اضافہ کیا کیا ہے، واحدتن او دع، واحدتن یعنی ایک مرتبہ، او یا دع چھوڑ دے۔ وفی الصحیح عن معیقیب نحوہ بغیر تعلیل، اچھا، اور جو ایک یعنی صحیح بخاری میں، وفی صحیح، اور صحیح بخاری میں اس طرح سے ہے، ان معیقیب روایت کرنے والے ہیں، راوی ہیں، نحوہ اسی طرح کی انہوں نے بھی روایت بیان کی ہے، لیکن بغیر تعلیل، اس میں تعلیل، اس میں سبب کا بیان نہیں ہے۔ اچھا، اب یعنی اس میں بات کیا ہو رہی ہے، دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ اس وقت جب نماز پڑھی جاتی تھی تو فرش کچے، اور یعنی سفر جو ہے وہ مہینوں کے، ہفتوں کے سفر، اور سفر میں بھی نماز پڑھی جا رہی ہے، تو اب کس طرح کے حالات ہوں گے، کنکریوں والی جگہ ہوگی، ان ایون ہوگی، غیر ہموار سطح ہے، مطلب کیونکہ اس طرح کے ماحول تو نہیں ہے کہ ایسے پکے فرش بنے ہوئے ہیں اور کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، ایسی تھوڑی حالات تھے وہاں پہ۔ تو اگر کوئی کنکریاں ہیں، دیکھیں نماز پڑھ رہے ہیں اسپیشلی، تو سجدے کی جگہ پہ بات ہو رہی ہے نا، تو مطلب تو اگر وہ ایسی کوئی کنکری کوئی ایسی ہے کہ وہ تو ہرٹ کر سکتی ہے، تکلیف دے سکتی ہے آپ کی پیشانی کو، اگر آپ ان پہ سجدہ کریں تو آپ ان کو ہاتھ سے ہٹا دیں، بلکہ وہ بھی بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے ہی ہٹا کے نماز شروع کریں۔ دیکھیں آپ کو اندازہ تو ہوگا نا کہ آپ کی سجدہ گاہ کہاں بنے گی، تو اب مطلب اب اگر جو بھی کلیئر کرنی ہے جگہ، وہ پہلے کر کے انسان شروع کرے، ٹھیک ہے؟ لیکن ان کیس کسی بھی وجہ سے، یا پہلے پتہ نہیں چلا، یا مطلب سجدہ کیا تو پھر اندازہ ہوا، یا کچھ بھی ہے، تو بس ایک دفعہ جو ہے نا، واحدتن، رائٹ، واحدتن، بس ایک ہی دفعہ وہ ایسا کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے کنکری کو ٹچ کر کے بس ہٹا دے پیچھے، ٹھیک ہے؟ او دع، یا رہنے دے، یعنی یا تو ایک دفعہ وہ کر سکتا ہے ایسا، یا پھر رہنے ہی دے، یعنی اگر کوئی ایسی خاص تکلیف دہ نہیں ہے چیز تو پھر اس کو رہنے ہی دے، مطلب ضرورت نہیں ہے اس کو ہٹانے کی۔ جب پچھلی دفعہ ہم نے جو مطلب پڑھا تھا نماز میں کتنی حرکت جائز ہے نا، تو اس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ یعنی کچھ کسی طرح کی حرکت تو واجب ہے نا، وہ کون سی حرکت تھی، کہ اگر قبلے کا پتہ چل گیا سپوز، تو وہ آپ غلط قبلے میں پڑھ رہے ہیں، آپ نے اپنی طرف سے صحیح فالو کیا ہے، لیکن کوئی نماز کے بیچ میں ہی کوئی آ گیا، اس نے کہا وہ یہ تو غلط نماز پڑھا، قبلہ تو اس طرف ہے، تو آپ پہ واجب ہے کہ آپ نماز ہی میں اپنا رخ اس طرف کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ واجب حرکت ہو گئی۔ اور ساری میں نے آپ کو 5 کیٹیگریز بتائی تھی کہ کچھ جو ہے وہ مسنون ہے، اس کی نماز کی تکمیل سے اس کا تعلق ہے، جیسے صف میں آگے جگہ بن گئی تو آپ جو ہے وہ مطلب آگے چلے جائیے پچھلی صف اگلی کو مکمل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب یہ مباح ہے، یعنی مستحب ہے کہ آپ ایسا کر لیں گے تو اچھی بات ہے، نہیں کریں گے پھر بھی ٹھیک ہے، اٹس اوکے، ٹھیک ہے؟ کچھ الاؤڈ ہیں کہ اگر ضرورت ہے جیسے بچے کو اٹھانا تو وہ مباح کیٹیگری میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کی اجازت ہے، آپ اٹھا لیجئے، اٹھا لیں گے تو کوئی ایکسٹرا ریوارڈ نہیں ملے گا، اٹھا لیں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا، گناہ بھی نہیں ملے گا، ثواب بھی نہیں ملے گا، بس اجازت ہے اس کام کی، اور مستحب وہ ہے کہ اس سے ثواب ہوگا، نماز کے ریوارڈ میں اضافہ ہو جائے گا،
اور واجب تو ہے کہ ضرور کرنا ہے، نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہم نے دیکھا مکروہ حرکت بھی ہے کہ یعنی وہ ناپسندیدہ ہے، آپ کو اس کو اوائڈ کرنا ہے۔ وہ کیا تھی کہ بلا ضرورت حرکت کرنا، ایسے ہی کپڑے ٹھیک کرتے رہنا، حالانکہ اس کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ کبھی ادھر سے شلوار ٹھیک کر رہے ہیں تو کبھی ادھر سے بازو ٹھیک کر رہے ہیں، تو یہ مطلب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ ایسے ہی کریں تو یہ ناپسندیدہ حرکت ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اتنی زیادہ کوئی حرکت کرنا کہ دیکھنے والے کو پتا چلے کہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، ایسے لگے، ٹھیک ہے؟ اور وہ بھی بغیر ضرورت کی ایسی حرکت، تو وہ حرام ہے، وہ یعنی ٹوٹلی منع ہے۔ تو یہاں پر بھی یعنی جو کنکری ہٹانا ہے وہ حرکت ہے نا، ایک مطلب آپ موومنٹ کریں گے نا نماز کے علاوہ کی، تو وہ بھی بس ایسا ہے کہ بہت ضروری ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو بہت ہرٹ کر سکتی ہے آپ کو، تو آپ اس کو یعنی ضرورت کے تحت بس ایک دفعہ ہٹا لیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ بار بار اس کو ہٹا رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں، نہیں۔ بلکہ اگر ایسا ہے تو آپ خود تھوڑا سا ہلکا سا ہٹ کے پیچھے آگے سائڈ پہ مطلب اگر اس جگہ کو اوائڈ کر سکتے ہیں تو آپ وہ کرنا زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ بجائے اس کے کہ آپ بار بار ہاتھ سے جو ہے وہ ہٹا رہے ہیں۔ اور جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ بہتر تو یہی ہے کہ پہلے ہی مطلب ایسی جگہ آپ اپنی کلیئر کر لیں جہاں پہ آپ کو سجدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی دیکھیں یعنی مسند احمد میں اتنا اضافہ ہے کہ اگر کنکریاں ہٹانا ہی ہے تو بس ایک مرتبہ ہٹا دو، یا پھر چھوڑ ہی دو، ہٹانا ہی نہیں بالکل، یا پھر ایک مرتبہ بس ہٹا دو، اتنی اجازت ہے۔ اور اس میں سبب کا بیان نہیں ہے، یعنی سبب کیا ہے کہ اگر اشد ضرورت ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ اگر ہرٹ کر سکتی ہیں کنکریاں پیشانی کو یا دیکھیں جیسے اگر جیسے ہم نے جب سجدہ کرنا ہوتا ہے نا تو جو ظاہر ہے گھٹنے ہمارے لگتے ہیں زمین پہ، تو اس پہ وزن آتا ہے، تو اگر گھٹنوں کے نیچے کوئی چیز ہے نا، تو وہ بھی مطلب ظاہر ہے تنگ کرتی ہے، تو مطلب اس طرح کی جگہ، ورنہ تو اسپیشلی یہاں پہ سجدہ گاہ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیوں منع کیا گیا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ دیکھیں یہاں ہے نا کہ اس کا سبب بیان نہیں کیا کہ کیوں منع ہے، کیا سبب ہے؟ وہ سبب بیان ہوا ہے یہاں پر کہ فَإِنَّ رحمت تواجہ، یہ وجہ ہے کیوں نہیں کرنا کہ اس یعنی سامنے سے، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کی طرف یعنی ہمارا چہرہ ہے اور اللہ متوجہ ہوتا ہے انسان کی طرف جب وہ نماز میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہوتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے حمد سن لی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب انسان جیسے جیسے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، ٹھیک ہے؟ میرے بندے میری تکبیر بیان کی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی توجہ ہوتی ہے سبحان اللہ نمازی میں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بندے پر، تو وہ یعنی ظاہر ہے فرنٹ پہ ہے، اللہ کو ہم نے قبلے کو فیس کیا ہوا، اور توجہ یعنی وجہ سے ہے نا، وجہ چہرہ سامنے کی طرف ہی ہوتا ہے نا، تو وہیں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ جو یہ حرکت ہے نا، بار بار حرکت کرنا، یہ اس رحمت میں خلل کا باعث بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے، اور جو آگے گزرنے والی حدیث ہے نا سترا کے بارے میں جو میں نے باب پڑھا تھا، تو اس میں بھی یہی تھا کہ جو انسان بالکل یعنی آگے سے گزرتا ہے وہ اس کی رحمت میں، اللہ کی رحمت میں حائل ہوتا ہے، اور وہ شیطان ہوگا، یعنی جو جان بوجھ کے زبردستی آگے سے گزرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ شیطان ہوگا، شیطان نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کو ملے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، جو اس میں روایت راوی ہیں معیقیب رضی اللہ عنہ، یہ معیقیب ابن ابی فاطمہ یعنی ابو فاطمہ ان کے بیٹے قبیلہ دوس سے تعلق رکھنے والے ہیں، اسی لیے دوسی کہلائے، مکہ میں قدیم اسلام صحابہ میں سے ہیں، یعنی بہت ارلی کنورٹس جو شروع میں ہی اسلام لے آئے ان میں سے ہیں، تو ظاہر ہے پھر ہجرت انہوں نے حبشہ کی طرف بھی کی، 5 ہجری میں ہوئی تھی، سوری 5 نبوی میں، تو اس میں بھی شامل ہوئے، غزوہ بدر میں شامل ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت پر متعین تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جب وہ مدینہ میں جب ایز لیڈرشپ آپ پرفارم کر رہے تھے، تو وہ جو خطوط وغیرہ لکھنے ہوتے تھے یا جو ٹریٹیز ایگریمنٹ سائن ہوتے تھے دوسری قوموں کے ساتھ، معاہدات وغیرہ سائن ہوتے تھے، تو اس پہ ظاہر ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا تو نہیں آتا تھا نا، آپ سائن تو نہیں اپنے کر سکتے تھے، تو ایک انگوٹھی بنوا لی ہوئی تھی، صحابہ نے آپ کو بنوا دی تھی، مہر کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یوز کرتے ہیں، تو مہر نبوت پر متعین تھی، اس کی حفاظت کے لیے، اس کا خیال رکھنے کے لیے، اسی کی شاید بات ہو رہی ہے،
اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بیت المال کا عامل مقرر فرمایا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ کتنے ٹرسٹ وردی صحابی تھے یہ، کہ بھروسے والے صحابی تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں مہر نبوت کی ذمہ داری ان کو دی ہوئی تھی، اور عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہما نے ان کو بیت المال کا عامل مقرر فرمایا تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں انہوں نے وفات پائی. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں سألت، میں نے سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، عن عن ال عن ال عن الالتفات فی الصلاۃ. التفات کرنا ہوتا ہے نظر ڈالنا، ٹھیک ہے نا، تو نماز میں نظر ڈالنے پہ، کہاں؟ ادھر ادھر. میں نے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے، ادھر ادھر نظر ڈالنے کے بارے میں نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یعنی نماز میں ادھر ادھر نظر ڈالنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هو اختلاس، یہ تو جھپٹا ہے، یہ تو شیطان کا جھپٹا ہے. یختلسہ الشیطان، شیطان اس کے ساتھ جھپٹتا ہے، من الصلاۃ العبدی، بندے کی نماز میں سے. یعنی جو انسان ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے نا، وہ یعنی اس کے ذریعے شیطان اس بندے کی نماز سے ثواب جھپٹ رہا ہوتا ہے. یعنی وہ شیطان کے وسپرز ہیں جو اس کو ادھر ادھر دکھاتے ہیں. اللہ اکبر. تو اس سے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے ثواب، ہمیں پتہ ہے نا کہ نماز کا جو ثواب ہے وہ نماز پڑھنے والے کی کتنے وہ خلوص سے، کتنے خشوع و خضوع سے پڑھ رہا ہے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور سبحان اللہ، کسی کو تو پورا ہو سکتا ہے 100% ملتا ہو، پورا نماز کا ثواب ملتا ہو، کسی کو جو ہو سکتا ہے 90% ملتا ہے، کسی کو 80%، کسی کو جو ہے وہ 10% اونلی، صرف 10واں حصہ، 9 حصے وہ اس کے نماز کے ختم ہو گئے، صرف ایک حصہ اس کو ثواب مل رہا ہے. مطلب اس طرح سے، اور کسی کو بالکل ثواب نہیں ملتا. استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم ان میں سے نہ کرے. تو خالی نمازیں پڑھ لینا کافی نہیں ہے، نمازوں کی پوری شرائط پوری کرنا، اس میں خشوع و خضوع پیدا کرنا، وقت پہ پڑھنا، دل لگا کے پڑھنا، دھیان سے، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. تو اب جو انسان دیکھیں، مطلب ادھر ادھر دھیان کب جائے گا؟ جب اس کا نماز میں دھیان نہیں ہوگا، اور شیطان کے وسپرز میں آ کے وہ اس طرح کر رہا ہے. تو یہ جو ادھر ادھر دیکھنا ہے، مطلب اکثر اللہ معاف کرے، مطلب کبھی مسجد وغیرہ میں پڑھنے کا اتفاق ہو تو واقعی دیکھا ہے کہ کچھ خواتین، اللہ اکبر، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ نماز پڑھی، بس ان کے بس اسٹل ہونے کے، کھڑے ہونے سے پتہ چل رہا ہے نماز پڑھی، ورنہ آنکھیں ان کی ادھر ادھر سب دیکھ رہی ہوتی ہیں. بہت ہی حیرت ہوتی ہے کہ وہ کیسے بندہ اس طرح کرتا ہے. تو یہ حدیث ہم نے پڑھ لی، رواہ البخاری، امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے کہ یہ شیطان کا جھپٹا ہے. یعنی شیطان بہکا کے، یہ وسوسے دلا کے ادھر ادھر نظریں دوڑواتا ہے انسان سے، تاکہ اس کا ثواب جھپٹ لے اور اس کے ثواب میں کمی کر دے. پہلے تو شیطان چاہتا ہے کہ انسان نماز ہی نہ پڑھے، اسی کو وسپرز دلاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی جو کامیاب ہو جائے کہ ٹھیک ہے، اس کے وسپرز کو ہٹا کے وضو کر کے جائے نماز پہ آ گیا، لیکن اب اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ کیسے اس کا ثواب کم کیا جائے. ٹھیک ہے، چلو نماز کے لیے کھڑا تو ہو گیا، لیکن ثواب اس کا کیسے کم کرے. تو کبھی اس کو چیزیں یاد کراتا رہتا ہے، یہ یاد کرو، وہ یاد کرو، کہ حتیٰ کہ انسان رکعت ہی بھول جاتا ہے. اور کبھی جیسے ابھی بتایا کہ اس کی نظریں ادھر ادھر دوڑواتا رہتا ہے کہ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر کیا ہے، ادھر لگا کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا، رائٹ. اللہ معاف کرے. اللہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما دے، آمین یا رب. اور للترمذی عن انس، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، وصححہ، اور اس کو انہوں نے صحیح قرار دیا ہے. کیا کہا ہے؟ ایاک والالتفات فی الصلاۃ، ایاک یعنی بچو، ایاک وارننگ کے لیے بولا جاتا، جیسے وہ حسد والی حدیث ہے نا، تو اس میں بھی ہے کہ ایاک والحسد، یعنی حسد سے بچو. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر بھی یعنی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں نظریں ادھر ادھر دوڑانے سے بچو. فَإِنَّهُ هَلَكَةٌ، پس بے شک وہ ہلاکت ہے، یعنی اس سے ہلاک ہو جائے گا نماز پڑھنے والا. ہلاک ہو جائے گا کیا مطلب؟ یعنی فزیکلی نہیں ہلاک ہو جائے گا وہاں پہ، یعنی اس کا ثواب فوت ہو جائے گا.
تو ज़ाहिर है वो हलाकत ही होगी ना, हलाकत, बर्बादी, तबाही, ख़त्म होना किसी चीज़ को। तो यानी वो उसकी नमाज़ का सारा सवाब ही ख़त्म हो जाएगा, तो फ़ायदा क्या हुआ उसको? तो ये हलाकत है, इसलिए कहा। फ़इन कान ला बुद्दा फ़फ़ी ततव्वुइ, और अगर यानी बहुत मजबूरी हो यानी देखने की, या कुछ ऐसा ज़रूरी हो जिसकी तरफ ध्यान करना ज़रूरी है, तो फिर वो ततव्वुअ यानी ततव्वुई यानी जो नफ़ली नमाज़ है ना, जो इंसान अपनी खुशी से पढ़ा, फ़र्ज़ नहीं, तो उसमें फिर भी किया जा सकता है। यानी बहुत ज़रूरी अगर कुछ देखना है या करना है, तो नफ़ल नमाज़ हो तो फिर भी इंसान कर सकता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, वरना बस मेरा तो ये ख़्याल है कि मतलब हद्दुल इम्कान डेफ़िनिटली कोशिश करनी चाहिए कि इधर-उधर आँखें गर्दिश ना करने पाएँ। और ये देखें शदीद और सख्त ज़रूरत के वक़्त इल्तिफ़ात की इजाज़त है, यानी आप देख सकते हैं इधर-उधर, बशर्त ये कि गर्दन घूमने और गर्दिश करने ना पाए, यानी गर्दन आपने हिला के इधर-उधर तो बिल्कुल ही नहीं देखना, हरगिज़ नहीं देखना, ठीक है? लेकिन अगर यानी बहुत शदीद ज़रूरत है कुछ देखने की भी, तो सिर्फ़ आँखों के कोनों से देखा जाए। وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه वसल्लम, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा कान अहदुकुम फ़िस सलाती, जब तुम में से कोई नमाज में हो, होता है जब तुम में से कोई नमाज में, फ़इन्नहु, तो बेशक वो, युनाजी, नजवा कहते हैं सरगोशी करने को, फ़इन्नहु युनाजी रब्बहु, तो वो अपने रब से सरगोशी कर रहा होता है, आहिस्ता-आहिस्ता आवाज़ में रब से बातें कर रहा होता है बंदा जो नमाज़ में होता है, सुबहान अल्लाह। फला बस ना यबसुकन्ना बैना यदैही, तो ना वो थूके, बैना यदैही अपने सामने, वला और ना अन यमीनिही अपनी दाएं तरफ, वलाकिन लेकिन, या बल्कि अन शिमालिही अपने बाएं तरफ, तहत क़दमिही अपने कदम के नीचे। मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, वफ़ी रिवायतिन, और एक रिवायत में ऐसे है, औ तहत क़दमिही या अपने कदम के नीचे, क़दमिही। अच्छा, अब इसमें क्या बात बताई जा रही है? अगेन नमाज का खुशू खुज़ू टॉपिक चल रहा है हमारा, तो यानी थूकने का, और फिर जैसे अभी पीछे हमने हदीस पढ़ी है कि जो है वो सामने से कंकरियाँ नहीं हटानी, ठीक है ना? मतलब ध्यान तो जब दूसरी तरफ चला जाए, क्योंकि रहमत अल्लाह ताला की नाज़िल हो रही होती है सामने से, ठीक है ना? और यहाँ पर भी आ गया कि अपने सामने नहीं थूकना। ठीक है? थूक आई है अगर, तो यानी अव्वल तो फिर वही बात है ना कि इंसान नमाज़ के लिए तैयारी जब करता है, तो वो वुज़ू करता है, अपनी नाक साफ़ करता है, अपनी मतलब अ, ग कुल्ली करता है ना? गरगरा करके, मतलब सारा अच्छे से वो प्योर एंड क्लीन होके वो नमाज़ की तरफ आता है। तो इस तरह के हालात बहुत ही कम पेश आते हैं, लेकिन फिर भी अगर मजबूरी में कभी इस तरह हो जाए, तो सामने की तरफ थूकने से तो बिल्कुल मना किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ना ही दाएँ तरफ। ठीक है? दाएँ तरफ भी कहते हैं कि रहमत के फरिश्ते होते हैं उसके साथ, तो उस तरफ भी नहीं थूकना। अ, और बल्कि फिर क्या करें, अगर बहुत मजबूरी है तो अपने यानी पाँव के नीचे थूके, और उस मतलब लेफ्ट वाली साइड पे थूक के उसके ऊपर पाँव अपना रखे। अब देखें फिर वही बात है अगेन, अब यहाँ पे जो है वो कारपेटेड मस्जिदें हैं या घरों में कारपेट सा, तो थोड़ी हम थूकेंगे वहाँ पे, है ना? अ, आप इमेजिन कीजिए उस टाइम को, और वहाँ पे फिर देखिए आपके मतलब कच्चे फर्श हैं और जूतों के साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं सहाबा। ऐसे ही था ना? सहाबा भी जूतों के साथ नमाज़ पढ़ते थे, हमने देखा। तो वो मतलब उसमें फिर कोई हर्ज नहीं है, ठीक है? कि अगर, और फिर वो उसको भी बाद में साफ करने का हुक्म है। ये तो नमाज के दौरान इमरजेंसी केस में आप समझ लें कि उसने किया है कि उसको बहुत हाजत हो रही है थूक की, उसको मतलब कोई बलगम है या कुछ भी उसको तंग कर रही है वो चीज़, और नमाज, और क्यों देखें कहा कि इस तरह कर लो कि नमाज में खुशू खुदू ना हो। जब तक वो इंसान के मुँह में रहेगी तो वो ज़ाहिर है खुशू खुजू से मतलब ध्यान से नमाज नहीं पढ़ पाएगा, उसको नमाज की तिलावत में भी इवन मुश्किल हो सकती है ना? है ना? तो वैसे तो ख़ैर अगर इस तरह की सिचुएशन हो, अगर इंसान को पता हो कोई नज़ला वग़ैरह है या कुछ ऐसी चीज़ है, तो अपने रुमाल वग़ैरह को साथ रखे, ठीक है? अपने पास रखे, रुमाल से उठा के उसको आराम से वो साफ़ कर सकता है। लेकिन अगर मतलब इमरजेंसी है, तो फिर जैसे ये वाली बात कही गई है, ठीक है?
اور وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ وہ اس کو نکال دے تو اپنی شاید وہ خشوع و خضوع اس کا باقی رہ پائے گا نماز میں، ورنہ اس کا دھیان جو ہے نا اسی طرف اسی تھوک کی طرف رہے گا اور وہ اچھے سے نہیں پڑھ پائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اور بلکہ سامنے کی طرف اتنا منع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھیں ہاں، اگر یعنی نماز سے فارغ ہوتے ہی یعنی یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب مسجد میں قالین وغیرہ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر نماز سے فارغ ہوتے ہی وہاں سے اس کو صاف کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ادھر تھوکا تو ادھر ہی رہنے دے، نہیں نہیں، اس کو فوراً صاف کرنا ہے نماز سے فارغ ہو کے، اور وہاں کچھ خوشبو وغیرہ چھڑک دینی ہے، مطلب جتنا میکسیمم کلین ہو اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیونکہ یہ گناہ ہے، ویسے ہی اگر مسجد میں ہے تو مسجد کو تو گندا کرنا ویسے ہی گناہ ہے، تو جو اس مجبوری میں اس نے گناہ کیا ہے وہ کفارہ بن جائے، اس کی صفائی اور اس کا وہ خوشبو وغیرہ چھڑکنا، ٹھیک ہے؟ تو قبلہ رخ تو خیر بالکل نہیں تھوکنا، بعض صحابہ اور تابعین رحمہ اللہ نماز سے باہر بھی اس کا اہتمام کرتے تھے، یہ نہیں ہے کہ صرف نماز کے دوران نہیں بلکہ نماز کے علاوہ بھی مسجد میں یا قبلہ رخ کہیں پہ بھی وہ ہیں آنے جانے میں، بازاروں میں کہیں پہ بھی تو قبلہ رخ نہیں تھوکتے تھے، ادب اور احترام اور پاکیزگی کا یہی تقاضا ہے، ویسے بھی ہر جگہ انسان تھوڑی تھوک سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب کہیں ڈسٹ بن وغیرہ میں یا کہیں رومال یا اس طرح آج کل تو ٹیشو آج کل تو اتنی فیسلٹیز ہیں، اور آپ سے ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امام کو نماز کے دوران قبلہ رخ تھوکنے کی وجہ سے منصب امامت سے معزول فرما دیا تھا، آپ نے ہٹا دیا تھا اس کو امامت کے فرائض سے۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں، عنہ کانا، اور انہی سے روایت ہے، قالا فرماتے ہیں، کس سے؟ کس کی تھی پچھلی حدیث؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی، اچھا، اور انہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کانا قرامن، قرامن کس کو کہتے ہیں؟ ایک زیبائشی چادر، پردے کے لیے جو چادر لٹکائی جاتی ہے، زیبائش یعنی اس پہ ڈیکوریشنز بنی ہوئی ہوں، اس پہ کوئی ڈیزائن وغیرہ بنے ہوئے ہوں، کشیدہ کاری جیسے ہے نا، مطلب کچھ بھی زیبائش اس پہ یعنی ہوئی ہو، خوبصورتی کے لیے کچھ کیا گیا ہو اس پہ، تو کانا قرامن، قرام تھی لی عائشہ تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، انہا کے پاس ایک زیبائشی چادر تھی، سترت، وہ یعنی وہ ستر ستار کس کو کہتے ہیں؟ کرٹن کو کہتے ہیں نا، لٹکا یعنی، تو کرٹن ظاہر لٹک رہا ہوتا ہے نا، تو وہ یعنی لٹکائی ہوئی تھی انہوں نے بھی اس کو، جانبی بیتیا، اپنے گھر کے ایک جانب، یعنی انہوں نے اپنے حجرے کے ایک طرف وہ لٹکا رکھی تھی وہ چادر زیبائشی، فقال لها، تو فرمایا ان سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، امیطی عنا، کہ دور کر دو ہم سے، قرامہ کی ہذا، اپنی یہ چادر، اپنی یہ زیبائش والی چادر ہم سے دور کر دو، فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ، لا تزالو تصاویرہ، کہ ہمیشہ، لا تزالو کا مطلب ہے ہمیشہ، یعنی مسلسل ایسا ہوتا ہے، تصاویرہ اس کی تصویریں، تعرض پیش ہوتی ہیں، لی میرے لیے، فی صلاتی میری نماز میں، یعنی اس کو چادر کو ہٹا دو ہمارے سامنے سے، کیونکہ اس کی تصویریں میری نماز میں میرے سامنے آ کر یعنی میری بس اتنا ہی ہے کہ پیش ہوتے ہیں، یعنی میری نماز میں خلل اور خرابی کا باعث بنتی ہیں، رواہ البخاری، اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، دیکھیے اب ذرا کہ وہ ایک کوئی ڈیزائن والی چادر ہے، اور وہ یعنی اس طرح اس کا جو ہے نا، واتفقا، اور دونوں، واتفقا تسنیہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں نے اتفاق کیا، علی حدیثها، اس حدیث پر، فی قصتی انبجانیہ، انبجانیہ، ابی جہم، ابی جہم کی جو وہ جو انبجانیہ بھی ایک چادر کو ہی کہتے ہیں جو سادہ ہوتی ہے، وفیہ، اور اس میں ہے، فإنها الہدنی، یعنی ایک اور حدیث ہے اس میں جو انبجانیہ کا قصہ ابو جہم سے روایت کیا گیا ہے، اس میں انہوں نے کہا، اس میں یہ الفاظ ہے، فإنها، پس بے شک وہ یعنی وہ چادر، الہدنی، اس نے غافل کر دیا مجھے، عن صلاتی، میری نماز سے، اس نے میری نماز سے مجھے غافل کر دیا، یعنی نماز میں ہو سکتا ہے بھول گئے، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب ہے نماز میں غافل کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی مجھے میری نماز سے غافل کر دیا، اچھا، اینی ویز، تو یعنی بات یہاں پہ کیا ہو رہی ہے، قصہ پہلے دیکھ لیتے ہیں، قصہ یہ ہے کہ ابو جہم رضی اللہ عنہ
نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر تحفے میں دی، ٹھیک ہے، ابو جہم نے بھیجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر تحفے کے طور پر. اس چادر میں کچھ نقوش اور کچھ علامتیں وغیرہ، کچھ ڈیزائن وغیرہ بنا ہوا تھا، اور وہ تھی بھی باریک چادر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہن کر یا اوڑھ کر نماز ادا فرمائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی اس علام، یعنی وہ جو نشانیاں بنی ہوئی تھیں، علامتیں بنی ہوئی تھیں، اور جو نقوش ڈیزائن وغیرہ تھے، ان کی طرف آپ کا دھیان چلا گیا نماز میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہوتے ہی اس چادر کو ابو جہم رضی اللہ عنہ کے پاس، یعنی فرمایا کہ اس کو ابو جہم کے پاس ہی لے جاؤ واپس، اور اس سے مجھے انبیجانیہ لا دو. ٹھیک ہے، دیکھیں انبیجانیہ لا دو. تو انبیجانیہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی سادی چادر، کہ جس پہ کوئی نقش وغیرہ نہیں بنے ہوئے ہوتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں، اب وہ جو ابو جہم رضی اللہ عنہ کی خمیصہ یعنی نقش والی چادر کے بدلے میں بغیر نقوش والی چادر یعنی انبیجانیہ اسی سے طلب فرمائی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ابو جہم کے دل پر چوٹ لگے کہ اس کے تحفہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس فرما دیا ہے. سبحان اللہ. یعنی مطلب آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اپنے صحابہ کا خیال، شفقت ان کے ساتھ، کہ وہ مطلب وہ چادر استعمال بھی نہیں کرنا چاہ رہے، کہ وہ نماز سے ان کو غافل کر دیا، نماز میں ان کے پرابلم ہوئی ہے، ان کا دھیان ادھر ادھر چلا گیا ہے، اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کا دل دکھے. تو کہا کہ بدل کے لا دو، ان کو یہ رکھ لیں اور کوئی سادی چادر دے دیں. سبحان اللہ. تحفے میں اگر دینا ہی ہے تو سادی چادر دے دیں. ٹھیک ہے. تو بس باب سے تعلق وہی ہے کہ ہر وہ چیز، ٹھیک ہے، چاہے اس نے اوڑھی ہوئی ہے، پہنی ہوئی ہے، سامنے ہے، ادھر ادھر ہے، ایسی چیز یعنی جو انسان کی توجہ ہٹائے نماز سے، اس کا دھیان اس طرف ہو جائے، تو اس کو کوشش کرے کہ وہ ایسی چیز سامنے نہ ہو، آس پاس نہ ہو. یعنی اگر شور ہے کسی جگہ بہت زیادہ، تو کوشش کرے اگر وہ اس جگہ کو اوائڈ کر سکتے، کیونکہ شور ہوگا تو شور میں دھیان جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یعنی کوشش کرے کہ ایسی جگہ میں نماز پڑھی جائے جہاں پہ اس طرح کی کوئی بھی رکاوٹیں نہ ہوں، کوئی اٹریکشنز نہ ہوں جو نماز میں اثر انداز ہو سکتی ہیں، نماز کے خشوع و خضوع میں. ٹھیک ہے. ابو جہم رضی اللہ عنہ ابن حذیفہ بن غانم قرشی العدوی ہیں. عدی قبیلہ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے عدوی کہلائے. ان کا نام، اصل نام عامر یا عبید ہے، جو ابو جہم رضی اللہ عنہ کی ہم بات کر رہے تھے. فتح مکہ کے سال اسلام قبول کیا اور عمر رسیدہ لوگوں میں سے تھے، یعنی ایجڈ صحابہ میں سے تھے. صحابہ کے تین کیٹیگریز ہیں نا، ایک ایجڈ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑے تھے، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایج فیلوز تھے جیسے حضرت ابو بکر وغیرہ، اور ایک جو تھے نا وہ صغار صحابہ ان کو کہتے ہیں، یعنی وہ بالکل بچے بچے سے تھے. یعنی اتنے بچے تو نہیں، 10-12 سال کے بھی ہوں تو وہ ظاہر ہے ان کو اچھی سمجھ ہوتی ہے، سن تمیز کو کراس کر چکے ہوتے ہیں وہ، تو وہ والی ایج کے بھی صحابی تھے. تو یہ کبار صحابہ اور صغار صحابہ ان کو اس طرح کہا جاتا ہے. تو یہ کبار صحابہ میں سے تھے. اور جب قریش نے کعبہ کو تعمیر کیا اس موقع پر موجود تھے، یعنی پہلے اسلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 35 سال کے تھے، یعنی 5 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 5 سال پہلے قریش نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، کیونکہ بہت اس کی بلڈنگ جو تھی نا وہ خراب ہو گئی تھی اس کے طوفان فلڈز وغیرہ کی وجہ سے. تو انہوں نے دوبارہ تعمیر کیا تھا، اور پھر بھی اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو نصب کیا تھا کارنر میں. اچھا، تو اس وقت یہ موجود تھے، انہوں نے بھی تعمیر میں حصہ لیا تھا. اور ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے تعمیر خانہ کعبہ کے وقت بھی یہ موجود تھے. ابن زبیر یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد یہ ان کا ٹائم آیا تھا، کچھ دیر یہ خلیفہ رہے تھے، تو اسی دور میں انہوں نے وفات پائی. عبداللہ ابن زبیر نام ہے ان کا پورا. اچھا، اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں. وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لینتا سوری لینتہین استغفر اللہ، پتہ نہیں آنکھیں میری کیا کر رہی ہیں. لینتہین یعنی ضرور چاہیے کہ دیکھیں نون شد لگا ہوا اینڈ پہ، اور لام تاکید لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے.
اور ینتہین یعنی وہ منع ہو جائے، نہیں پہلے بھی لایا نا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو یہاں پہ بھی ینتہین وہی نون ہا یا روٹ ورڈ ہے، نہیں منع کرنا، لینتہین ضرور بضرور لازم باز آ جائیں، اقوام قومیں، یرفعون کہ وہ اٹھاتے ہیں یعنی لوگ قوم کے، ابصارہم اپنی آنکھوں کو الی السماء آسمان کی طرف، فی الصلاۃ نماز میں، یعنی لوگ اقوام کا مطلب لوگ، مسلمان قوم یا مسلمان لوگ اس چیز سے ضرور بضرور باز آ جائیں کہ وہ آسمان یعنی اپنی نظروں کو نماز میں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اولا یا نہیں ترجعو وہ لوٹے نظر الیہم ان کی طرف، اللہ اکبر، یعنی یہاں پہ تو اچھی خاصی دھمکی ہے، یعنی وارننگ دی گئی ہے، تنبیہ کی گئی ہے، رواہ مسلم، اس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان لوگ نماز میں اپنی آنکھیں اپنی نظریں آسمان کی طرف بلند کرنے سے باز آ جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ لوٹیں ہی نہ ان کی طرف، ان کی نظریں یعنی نابینا ہی کر لے، اللہ تعالیٰ ان کی نظروں کو یعنی ان کی بینائی کو اچک ہی لے جو آسمان کی طرف جا رہی ہے نماز کے دوران، تو پھر کہیں پھر وہ نابینا ہو کے رہ جائیں، ایسا نہ ہو۔ اور مسلم ہی میں یعنی جیسے اس کو امام مسلم میں روایت کیا ہے نا، وہ عنہا قالت، اور انہی سے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی روایت ہے، قالت فرماتی ہیں، سمعت میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول فرماتے ہوئے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا صلاۃ نہیں ہے نماز، بحضرۃ الطعام کھانے کے حاضر ہونے کے وقت، یعنی جب کھانا حاضر ہو، کھانا پک چکا ہو، ریڈی ہو بالکل اور حاضر ہو، یعنی سرو کر دیا جائے، ٹیبل پہ آ جائے یا بیٹھ جدھر بھی دسترخوان پہ آ جائے، ٹھیک ہے، حضرت الطعام کھانے کے حاضر ہونے کے وقت، لا صلاۃ کوئی نماز نہیں ہے، لا صلاۃ بحضرت الطعام کھانے کے حاضر ہونے کے وقت کوئی نماز نہیں ہے، ولا اور نہ وہوا یدافعہ الاخبثان ولا اور نہ، ایک تو اس صورت میں بھی کوئی نماز نہیں ہے کہ کھانا حاضر ہو، اور دوسرا ولا اور نہ ہی وہوا یدافعہ اور وہ دفع کر رہا ہو، یعنی اخبثانی دو یعنی وہی ناپاک چیزیں، یعنی قضائے حاجت پیشاب یا پخانہ وغیرہ، اگر پیشاب یا پخانہ وغیرہ آیا ہوا ہو اور وہ اس سے مدافعت کر رہا ہے، یعنی بہت یعنی حاجت اس کو ہو رہی ہے شدید، اور وہ اس حال میں نماز پڑھ رہا ہے، تو کوئی نماز نہیں ہے اس کی، یہ ہے، ٹھیک ہے، دو چیزوں کے ہونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز نہیں ہوتی، ایک تو یہ کہ کھانا تیار ہے، سرو کیا گیا ہے اور بھوک بھی لگی ہوئی ہے، تو کوئی نماز نہیں ہوگی آپ کی، پہلے نماز آپ کھانا کھا لیں، اور اسی طرح اگر آپ کو واش روم جانا ہے، ٹوائلٹ جانا ہے پیشاب یا پخانے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور وہ شدید حاجت ہو رہی ہے، تو آپ کی کوئی نماز نہیں ہو رہی، آپ کو اگر آپ نماز میں بھی ہیں تو آپ نماز توڑ کے چلے جائیں، توڑ کے مطلب آپ السلام علیکم کریں اور چلے جائیں، واپس آ کے پوری نماز دوبارہ پڑھیں، کیونکہ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا دھیان نہیں ہوگا، دیکھیں کیا وجہ ہے نماز کیوں نہیں ہوگی، کیونکہ دھیان انسان یعنی میں کہہ رہی ہوں جب شدید حاجت ہو تو انسان بس اسی کو کنٹرول کرنے میں لگا رہے گا، تو اس کا دھیان نماز میں کہاں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا، اور جب نماز میں دھیان ہی نہیں ہے تو پھر وہ نماز ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے، رائٹ، تو بس یہی اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اور بلکہ جو سخت منع کیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے کہا کہ نماز ہے ہی نہیں، رائٹ، تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ یہ یعنی یہ حرام ہے یہ چیزیں، تو پھر نماز ہوگی ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ سخت وعید ہے کہ نماز نہیں ہوگی، یہ وعید ہے، یہ سمپل منع نہیں بس کیا گیا، ٹھیک ہے نا، تو علماء کا یہ نہیں جو ہے تحریمی ہے، دیکھیے وہی بات ہے، ایک نہیں مکروہی ہوتی ہے، یعنی ایک نہیں کراہیت کے لیے ہوتی ہے، ناپسندیدہ کے لیے ہوتی ہے نہیں، اور ایک نہیں تحریمی ہوتی ہے، یعنی حرام کیٹیگری تک منع ہے، وہ چیز اتنی منع ہے کہ حرام ہے وہ، اور جہاں پر بھی علماء کہتے ہیں جہاں پر بھی وعید آ جائے نا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہے، یا جو پچھلی ہم نے حدیث پڑھی تھی یہ والی دیکھیں، کہ جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ ان کی آنکھیں ان کی نظریں واپس ہی نہ آئیں، یہ بھی کتنی بڑی دھمکی ہے، اس کو وعید کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اس طرح سزا یا عذاب وغیرہ کی جو بات ہوتی ہے نا اس کو کہا جاتا ہے وعید، ٹھیک ہے،
वa'दा सही है, अगर यानी सवाब का तो वादा है अल्लाह ताला का, और जज़ा की सज़ा की वईद है, ठीक है? वईद। तो जहाँ वईद आ गई किसी काम पे तो उसको तो उलमा कहते हैं कि ये हराम ही है काम। तो आसमान की तरफ नज़रें लेके जाना नमाज में ये हराम है, उलमा का इत्तफ़ाक़ है इस बात पे, क्योंकि उस पे वईद बताई गई है। और यहाँ पर भी कि ऐसा ना हो कि वो नज़रें वापस ही ना आएँ, और यहाँ पर भी कि मतलब किधर गया सॉरी, हाँ, कि उसकी नमाज है ही नहीं, ठीक है? तो ये हराम वाला मना है। अच्छा, अगली हदीस है अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तसाउबु मिनश शैतानी। अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्ता अत्ता अत्तसाउबु यानी जमाई मिनश शैतानी शैतान से है। जमाई का आना शैतान से है, यॉर्निंग, ठीक है? शैतान से है। फ़इज़ा तसाअबा, बस जब कोई किसी को जमाई आए, अहदुकुम तुम में से एक, किसी एक को यानी तुम में से कोई एक को अगर जमाई आए, फल यकविमु मस्तताअ, तो उसको चाहिए कि वो उसको रोके, यानी अपने देखें फल यकविम के क्या मानी है? ये देखिए यकज़िम के मानी है रोकना, उसको बाज़ रखना, और उसे रोकने के लिए स्पेशली दोनों होंठों को बंद कर रखना या मुँह पर हाथ रख लेना। यानी या तो मुँह से हाथ से मुँह बंद रखना या दोनों होठों को बंद रखने की कोशिश करना कि मुँह खोल के ना जमाई ले इंसान। उसको हद्दुल इम्कान उसको रोकने की कोशिश करनी है, चाहे हाथ से, चाहे मुँह बंद रख के, ठीक है? ये पूरी कोशिश करनी है फिस सलाती नमाज में। अच्छा, जो ऊपर हदीस है उसमें फिस सलात के अल्फाज नहीं है, ठीक है ना? वो देखें क़ालत तसावर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमाई शैतान के अमल में से है, शैतान से है, और जब तुम में से किसी एक को जमाई आए तो उसको पूरी कोशिश करे कि रोके, बस इतना है। लेकिन इसको मुस्लिम ने रवायत किया है, जो ऊपर वाली हदीस है ना ये वाली। लेकिन इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने जो रवायत की है उसमें ये वाले अल्फाज भी ज़्यादा हैं फिस सलाती, ठीक है? इसके आगे मस्तताअ के आगे फिस सलाती के भी अल्फाज हैं कि नमाज में जो है ना इस तरह उसको रोकने की कोशिश करे, ठीक? क्यों रोकने की कोशिश करनी है? क्योंकि जमाई किस चीज़ की अलामत है बताइए ज़रा? सुस्ती और नींद की अलामत है ना? मतलब बेदिली, जब इंसान कोई बोर हो रहा होता है, बहुत थक जाता है, बस नींद आ रही होती है, उसको सुस्त हो रहा होता है, तो उसकी निशानी है जमाइयों का आना, ठीक है? तो क्या नींद में हमें इस पोज़ीशन में होना चाहिए कि हम सुस्त हो रहे हैं और नींद आ रही है और बोर हो रहे हैं और पता नहीं क्या, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है? तो मतलब इस ये चूँकि जमाई इस चीज़ की निशानी है, तो फ्रेश वुज़ू करके आप खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह नहीं होगा इस तरह से। और फिर वही बात है कि अगर जैसे मैंने कहा ना कि इशा की नमाज़ के वक़्त अल्लाह ताला माफ़ करे, कि मतलब इतना बंदा थक जाए तो फिर नमाज़ के लिए खड़ा हो के अब वो सुस्ती पड़ी है और जमाइयों पे जमाइयाँ आ रही हैं, तो नहीं, ये शैतानी हरकत है, जमाई शैतानी हरकत है, ठीक है? तो इसलिए उसको रोकने की कोशिश करे। और फिर वही बात कि अगर इस तरह की पोज़ीशन हो रही है इंसान की, तो क्या उसका नमाज़ में ध्यान होगा और क्या वो खुशू व खुदू से नमाज़ पढ़ेगा? तो चूँकि ये जमाई जो है ये भी खुशू व खुदू में रुकावट है, ठीक है ना? उसके उसके मुनाफ़ी है, उसके अपोज़िट है। जो इंसान खुशू व खुदू में हशाश-पेशाश खड़ा है, पूरा उसका ध्यान अल्लाह की तरफ लगा हुआ है, तो कहाँ उसको जमाइयाँ आएँगी, ठीक है? तो एनीवेज़ कभी फिर भी आ जाए तो उसको रोकने की पूरी कोशिश करनी है। और बल्कि बुखारी में ये भी मरवी है और इसमें ये भी है कि जमाई के दौरान आवाज़ नहीं निकालनी चाहिए ना? तो आपने देखा होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा कि कुछ लोग जो है ना वो जमाई के साथ हल्की-सी आवाज़ भी निकालते हैं, आवाज़ नहीं निकालनी चाहिए। ये बुखारी में ये भी इज़ाफ़ा है उसपे, ठीक है? तो चलें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गई अहादीस जो खुशू खुदू से मुताल्लिक़ थी। अगली में इंशाअल्लाह मसाजिद का बाब पढ़ेंगे, मसाजिद। तो 6 मिनट हैं अभी हमारे 8 बजने में। अगर किसी को कोई पूछना है कुछ बताना है, तो मोस्ट वेलकम। आप हाथ उठा सकते हैं, फिर मैं आपको वन बाय वन ले लेती हूँ। जी, मारिया, अनम्यूट करना है अपने आप को।
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، جیسے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ تشہد میں جب ہم اشہد ان لا الہ کا جب آتا ہے تو جیسے ہم لوگ ایک دفعہ شہادت کی انگلی کو اٹھاتے ہیں نا، لیکن میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کے کافی دفعہ اٹھائی جا رہی ہوتی ہے. جی تو یہ مجھے تھا پوچھنا کہ مطلب ایسا کیوں ہوتا ہے نا. اور ہاں اس کے لیے بھی جی ماریا، اس کے لیے حدیث ہے کہ جو شیطان، کیونکہ شہادت کی انگلی ہے نا، اور جو پورا آپ پڑھ رہی ہیں التحیات للہ، وہ پوری جو ہے وہ گواہی اور شہادت ہے. تو وہ جو ہماری انگلی کی حرکت ہے نا، وہ شیطان کو بہت تکلیف دیتی ہے. وہ شیطان کو گرز کی طرح لگتی ہے، جو لوہے کے گرز ہوتے ہیں نا مارنے والے، اس کی طرح. تو حدیث کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ مطلب آپ جتنی زیادہ حرکت دیں گے اتنی زیادہ اس کو چوٹ لگے گی. سنت ہے ویسے، مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو نہیں ہلاتا اس کی جو ہے وہ نماز نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ یہ پسندیدہ عمل ہے پوری، اچھا، یعنی بلکہ ہاں مسلسل پوری اتحیات میں آپ ہلکے ہلکے سے ہلاتے رہیں. اچھا ہوں صحیح ہے. ہوں اور ایک اور بھی چیز ہے کہ جیسے جب ہم شروع میں جب شروعات کرتے ہیں تو پہلے تکبیر میں تو اللہ اکبر کہہ لیا. جی یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب دوسری رکعت شروع کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ اس وقت پھر سے کر رہے ہوتے ہیں نا اللہ اکبر. نہیں تو کیا آپ ہاتھ کھڑے کرنے کی بات کر رہی ہیں کہ ہاں بولنے جی، کی کہ اللہ جو اکبر؟ مطلب بولتے بھی ہیں، اور وہی کیونکہ یہاں ماشاء اللہ جو لیڈی سائڈ پہ نماز پڑھنے جب جاؤ نا، ہاں تو خصوصاً جو عربک خواتین ہیں تو وہ ایسے ہی کر رہی ہوتی ہیں. ہاں تو ہے نا ایسے الفاظ ماریا، صحیح بخاری میں حدیث ہے. انشاءاللہ شاید آگے آئے گی، مجھے پتا نہیں ہے، میں نے ابھی پوری پڑھی نہیں ہے بلوغ المرام اینڈ تک. لیکن جو وہ ویسے میں نے صحیح بخاری میں تو حدیث میں نے خود پڑھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مطلب جو ہے نا رفع یدین، اس کو کیا بولتے ہیں، اس کے لیے ٹرم ہے رفع یدین. میں آپ کو لکھ کے جی دکھاتی ہوں، جی ٹھیک ہے. رفع، رفع صحیح. عین، رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، بلند کرنا، ٹھیک ہے نا. رفع جی جی یدین، یدین مطلب دونوں ہاتھ. یدن ایک ہاتھ کو کہتے جی ہیں اور یدین دو ہاتھوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. دونوں ہاتھ اوپر اٹھانا، رفع یدین، ٹھیک. تو یہ جو پوری لمبی حدیث ملتی ہے نا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، اس میں یہی ہے کہ ظاہر ہے تکبیر تحریمہ تو ہے ہی ہے، شروع کرنے میں تو اٹھانا ہی ہے دونوں ہاتھ. لیکن جب جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں رکوع میں جاتے تھے اور رکوع سے اٹھتے تھے تو بھی رفع یدین کرتے تھے، ٹھیک ہے. اچھا یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے جی. صحیح ہے. لیکن اس پہ ڈفرینس آف اوپینین ہے. یعنی کچھ جو یعنی ایسے بھی احادیث روایت کرتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اور وہ نا اچھا وہ کس طرح کہتے ہیں، مطلب ایک حدیث ہے جیسے وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے کی دم کی طرح حرکت نہ کرو، تو اس سے وہ مراد لیتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بار بار جو ہے وہ ہاتھ اٹھانے سے منع کیا ہے، مطلب اس طرح سے نا وہ بے دلیل سی وہ چیزیں ہیں جو وہ بیان کی جاتی ہیں اس کے خلاف، یعنی خود مطلب نکالے ہوئے زیادہ اس میں ہیں، ٹھیک ہے. اور جی جو مطلب ظاہر ہے جو صحیح، یعنی پھر وہی بات ہے نا ماریا، اختلاف ہے، ٹھیک ہے چلو میں مانتی ہوں، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ جب صحیح بخاری میں آ گئی اور یہ پوری امت کا اتفاق ہے اس پہ کہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اسی لیے تو ان کو صحیحین کہتے ہیں، دو صحیح حدیثیں. اگر اس میں کوئی آ گئی تو وہ موسٹ اوتھینٹک بات ہے، اور اگر ان کو کہیں اور جی کسی حدیث میں ملتی بھی ہے تو وہ اس کے وہ ضعیف ہوگی. زیادہ اوتھینٹک سے جو ٹکراتی ہے نا یہ اصول حدیث ہوتے ہیں. میں خود الحمدللہ بھی پڑھ رہی ہوں شیخ صاحب کے ساتھ اصول حدیث، اصول فقہ ہے نا، جو رولز اینڈ ریگولیشنز نکالنے کے جو اصول ہیں بیچ میں سے. اینی ویز تو مطلب جو مجھے تسلی ہے کہ جب صحیح حدیث میں یہ بات آ گئی ہے تو پھر بس ہم اس کو فالو کر لیں، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی نہیں بھی صحیح. کرتا ماریا، کوئی نہیں بھی ہاتھ جی اٹھاتا، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں نہیں بھائی اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی. نہیں، یہ نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے، سنتوں میں سے ہے. آپ کر لیں گے تو آپ کو بہت ثواب ملے گا. کچھ لوگ تو ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. کہتے ہیں نہیں ہٹاؤ، نہیں اٹھاؤ گے تو نماز ہی نہیں ہوگی. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن صحیح. صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے. تو جب آپ نماز شروع کرتے تو رفع یدین کرتے، یعنی دونوں ہاتھ اٹھاتے. رکوع میں جی جاتے تو رفع یدین کرتے، رکوع سے اٹھتے تو رفع یدین کرتے. سمیع اللہ لمن حمیدہ اچھا کہتے ہوئے اٹھتے اور اپنے دونوں ہاتھ صحیح. بلند کرتے، ٹھیک ہے. یہ 3 دفعہ ہو گیا. اور اس کے جی بعد ماریا اگر 4 رکعت ہم پڑھ رہے ہیں نا
ठीक है, 4 रकात। तो 2 रकात में अत्तहियात बैठ के जो सिर्फ आपको अत्तहियातु लिल्लाही तक पढ़ना है ना, और फिर आप ऊपर जी उठ जाते हैं ना दोबारा 3rd जी रकात के जी। लिए, उस वक्त भी रफ़ा यदैन करना है। अच्छा, हुँ, सही है। हुँ, ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। वही आके। इंशाल्लाह मैं वो ना, मैं अगर मुझे अल्लाह ताला तौफ़ीक दे, मुझे याद रहा तो मैं वहाँ से भेजती भी हूँ हदीस। किसी और को याद रहे, किसी और को अगर स्क्रीनशॉट लेके भेज सकें तो ज़रूर भेज दें, वरना इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी। जी, नाइला जी? जी, वो जमाई की बात हो रही थी ना, तो हुँ, वो हुँ। मैंने एक पढ़ा था कहीं कि कभी किसी नबी ने जमाई नहीं ली, कभी किसी नबी ने डकार नहीं लिया। क्या ये अच्छा, ठीक बात है? नहीं, मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। कि ये शैतानी फ़ेल है या नापसंदीदा है, अच्छा, या जैसे साइंस में है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है, तो अंबिया में क्योंकि ये ख़ामियाँ, कमज़ोरियाँ नहीं होती, अच्छा। तो उन्होंने नहीं, कभी अंबिया जमाई वैसे नहीं होते तो अंबिया भी इंसान ही है। देखिए, शैतान का अमल इस वजह से कहा, देखिए शैतान का अमल ये कहा कि मिने शैतान, वो शैतान से है। नमाज की हालत में वो खुश होता है ना बंदे को देख के कि देखो कितनी सुस्ती कर रहा है बंदा, यानी सुस्ती पड़ रही है इसको, ज़ाहिर है, और दिल नहीं लग रहा नमाज में और बोझ की तरह इंसान पढ़ रहा है। नमाज में तो आना शैतान की तरफ से है। मुझे मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं इसके बारे में कह सकती, मेरी नॉलेज में मैंने नहीं है। कहा कि आपसे पूछ लेती हूँ, लेकिन मैंने हाँ। ये कन्फर्म पढ़ा था कहीं कि नहीं, नहीं, कभी पढ़ा जमाई तो नहीं ली होगा, किसी पढ़ा नबी ने। होगा, लेकिन वो अब क्या किसी सही हदीस में है या क्या है, उसका नहीं मुझे पता ना। जी, पढ़ता जी। तो इंसान बहुत सारी चीज़ें हैं। जी, इसीलिए हाँ, मैंने कन्फर्म किया है। हाँ, और नहीं ये मुझे उंगली मेरी हिलाने नॉलेज की में बात नहीं। हो रही थी ना, खुशू की, उंगली हिलाने की, तो उससे खुशू बढ़ता है अगर आप उंगली हिला रहे हो मुसलसल हुँ, तैयात में तो। हुँ, और सही। ये कि ये जो रफ़ा यदैन की बात है, आप देखें हमारे यहाँ भी कुछ देवबंद हैं, कुछ बरेलवी हमारे रिश्तेदार जैसे, जी। तो वो देखें करते हुए हमें कभी, तो हाय हाय इसने ऐसे हाथ ऐसे किए हैं। तो हुँ, मैंने सिर्फ एक बात कही उन्हें कि आप ये मानते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा यदैन सल्लल्लाहु किया अलैहि है? वसल्लम। तो हुँ, उन्होंने कहा हाँ, शुरू-शुरू की जब इस्लाम आया था, शुरू-शुरू में करते थे। तो हुँ, मैंने कहा जो अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार भी किया है, तो वो हम हुँ, हमेशा कर सकते हैं, सारी ज़िंदगी कर सकते हैं। तो हुँ। फिर तो लॉजिक ही नहीं बनती इस पे नहीं, और इतराज़ पता है करने की। नायला, मेरी बात सुने, ये या तो कहीं से बताएं ना कि कैसे पता चलता है शुरू में किया है। दूसरी बात ये, अच्छा, फिर वो मतलब देखिए, बहुत मेरी तो इतनी डिस्कशंस हुई है मुख्तलिफ लोगों के साथ। अच्छा, वो कहते हैं शुरू-शुरू में इसलिए करते हैं कि जो नए-नए कन्वर्ट हुए थे ना, तो वो बुत ले आते थे क्योंकि बुतों से उनको बड़ी मोहब्बत थी, बुतों को पूजने वाले थे, तो वो अपने ना बगलों हाँ, में हाँ, बुत रख उन्होंने के बगल लाए में होते बुत थे। छुपाए होते थे। जी, जी, जी। ऐसी मेरी बात भी बात की सुने थी। ना, बगलों में बुत तो पहली तकबीर से भी फिर गिर जाने चाहिए, तो मैंने भी यही बार-बार कहा क्यों था। गिर रहे हैं? और फिर मैंने सजदे में भी यही जाएँगे कहा था तब भी कि गिर जाने चाहिए। तो मतलब ये इलॉजिकल सी बातें हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे। मैंने भी कहा था, मैंने कहा जब उन्होंने तकबीर तहरीमा की होगी, वो तो उसी टाइम गिर गए होंगे। हुँ। तो फिर वो अगली तकबीर के टाइम गिरेंगे क्या? या उससे अगली पे गिरेंगे? अल्लाह माफ़ मैंने भी करे ये हम बात की सबको। थी। बिल्कुल। लेकिन ये है कि मैंने कहा ये कोई लॉजिक नहीं बनती, जो हुँ, काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार किया, आप वो हमेशा कर सकते हैं बस। उस पे हुँ। आप इतराज़ नहीं कर सकते कि इसने ऐसे बिल्कुल, क्यों किया। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये हुई थी मेरी बात वहाँ रिश्तेदारों के साथ। चलें, अल्लाह ताला हमें तो सबको सही अच्छा, फ़हम ये अता मुझे ज़रूर अगर पता चल जाए आपको कि ये कभी किसी नबी ने जमाई नहीं तो ली नहीं, या अगर हमें डकार पता नहीं चल लिया, भी तो जाएगा तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? वैसे पता होना चाहिए ना, नहीं, नॉलेज की बात है। मुझे लगता है बेनिफिशियल नॉलेज लेना चाहिए। मतलब जी, मुझे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ली है या नहीं कभी ली, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मतलब मैं तो एक इंसान होने के नाते अगर मुझे आ जाएगी, यानी नमाज़ के अलावा, नमाज़ में तो मैं पूरी रोकने की कोशिश करूँगी, तो नमाज़ के अलावा आ इंशाल्लाह। जाएगी तो उसमें कोई वो उसका नहीं है ऐसा, इंशाल्लाह। लेकिन कभी नज़रों से गुज़रा तो ज़रूर इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी ओके, इंशाल्लाह। ओके, ओके, जज़ाकल्लाह खैर। वही है कि जी, सादिया? जी, मुसीबत अभी आपने कह दिया ना कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो नायला जी को ये बता रही थी कि हाँ, मैंने कारी सोहेब से सुना था, लेकिन डकार का नहीं सुना और बाकी नबियों का भी नहीं सुना, सिर्फ़ अल्लाह के नबी के बारे में सुना है अच्छा, कि उन्होंने कभी जमाई नहीं ली थी। जी, अच्छा, मैंने कारी अच्छा। सोहेब से सुना था, तो माशाअल्लाह, डकार का ठीक नहीं है। सुना मैंने कभी। हुँ, हुँ, जी। हुँ। ठीक है, जज़ाकिल्लाह ख़ैर, बारकल्लाहु फ़ीकी। ठीक है, तो वही अब ज़ाहिर है कि उन पे हम ट्रस्ट करते हैं, तो अगर उन्होंने कहा है, तो उन्होंने यकीनन किसी हदीस की रोशनी में ही कहा होगा, ठीक है? वैसे मेरी नॉलेज में नहीं है, कभी सुना भी नहीं, कभी नज़रों से नहीं गुज़रा। तो वही बात है कि मतलब अगर वो है भी तो इट्स ओके, ठीक है, एक नॉलेज के लिए हमारे पास है, वरना अदरवाइज़ कोई ऐसी सुन्नत नहीं है कि जिसको हम फ़ॉलो करें, या कुछ ऐसा नहीं है। जी आयशा जी?
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹیچر جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے پاؤں میں کتنا ڈسٹینس فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ آپ کی جسم کے مطابق. ٹھیک ہے, اس میں کوئی انچز کے حساب سے نہیں ہم نے ناپ کے دیکھنا. دیکھیں کوئی پتلا سا بندہ ہے نا تو بس اس کا تھوڑا سا, کوئی موٹا بندہ ہے تو ظاہر ہے اس کا وہ اتنا ہی زیادہ اس کو چاہیے ہوگا, ہے نا. یعنی آپ جتنا آسانی سے اچھے سے آپ کھڑے ہو سکیں اپنی باڈی کی چوڑائی کے مطابق بس. اور کرنا ضروری ہے؟ میں نے تو یہ پہلے جب اچھا نہیں مطلب پاؤں جوڑ کے کھڑی ہوتی ہیں کچھ خواتین, مجھے پتا ہے. جی میں بھی کھڑی ہوتی ہوں پاؤں جوڑ نہیں کے نا, کھڑی. کیوں بھائی کیوں جوڑ کے کھڑی ہوتی ہیں؟ اچھا میں نے یہ سنا تھا کہ کہا جاتا تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ پاؤں بالکل صحیح جوڑ کے کھڑی ہوں گی اور مرد جو ہیں اور وہ مشکل نہیں ہوگا آپ کو پاؤں جوڑ کے کھڑے ہونا, ایکچولی مجھے تو نہیں ہوتا کیونکہ آپ کو عادت بنی ہوئی ہے شروع سے. ہاں شروع سے کیوں اور میں کوئی بھی دیکھتا ہے ایسے آپ, اچھا میری بات سنیں ذرا, آپ مجھے نہیں پتا پتلی اسمارٹ سی ہیں کیسی ہیں, مجھے نہیں پتا, میں نے کبھی دیکھا نہیں آپ کو. پتلی ہوں. آپ ذرا اندازہ کریں کوئی موٹا بندہ ہے, آپ اندازہ کریں 1 منٹ, ہاں جی. وہ کھڑا ہو پائے گا؟ اللہ اکبر. ہو پائے گا؟ بتائیں ذرا. اسلام بہت نیچرل دین ہے عائشہ. میں ابھی آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لیں پہلے, آپ سے نے فرمایا. تو پاؤں جوڑ کے کھڑے ہونے کا کیسے حکم ہو سکتا ہے جبکہ ایک موٹا بندہ کر ہی نہیں سکتا اس کام کو؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ اپنے قد کے مطابق اپنی پاؤں کھولیے. قد یا جو باڈی کی آپ کی ویڈتھ ہے نا, جس طرح آپ کمفرٹیبلی کھڑے ہو سکتے ہیں, آپ نے تو اطمینان سے کھڑے ہونا ہے نماز میں, ہے نا. ٹھیک ہے, اور کچھ؟ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ. وہی جی, زنیرہ ہے میرا خیال نہل کے نام سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا ذاتی اوپینین یہ ہے کہ آپ کے تھائز آپس میں ٹچ نہ ہو تو وہ آٹومیٹک آپ کا جو ہے نا نارمل سی کھلتی ہیں ٹانگیں, چاہے وہ اسمارٹ پرسن ہو چاہے وہ ہیلدی ہو. فگر وائز نا اگر آپ کے تھائز آپس میں ٹچ نہیں ہوں گے تو وہ اسٹینڈرڈ آپ کا ہو جائے گا آٹومیٹیکلی. میں یہ رائے دینا چاہ رہی تھی کہ اگر کسی کو کوئی ہے تو بس خیال رکھ لے, تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہوگا. کیونکہ دین نے تو مطلب نیچرل بتایا ہوا ہے نا سب کے لیے. مطلب ظاہر ہے ہر بندے کا فگر ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ جیسے انہوں نے بتایا ابھی کہ میں تو بالکل جوڑ کے کھڑی ہو جاتی ہوں, اور آپ نے بڑا اچھا اگزامپل دیا ہے کہ کوئی ہیلدی پرسن ہے تو وہ تو اس کے لیے تو بہت ٹف ہو جائے گا اس طرح سے کھڑے ہونا. ٹف نہیں, وہ ہو ہی نہیں پائے گا, وہ گر جائے گا. کوئی نہیں پائے گا, ہاں ڈیفینیٹلی وہی نا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ اپنے تھائز کو ٹچ نہیں ہونے دیں تو میرا خیال ہے کہ وہ سب کے لیے اپنے اپنے فگر کے اکارڈنگ بہترین رہے گا ڈفرینس. صحیح, جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, اور کسی کا کوئی سوال ہو یا کچھ بتانا ہو؟ چلیں ٹھیک ہے, میرا خیال ہے یہاں پہ ہم اینڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم کے مطابق صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وجزاکم اللہ خیرا کثیرا.